جتنے ادب اور پیار سے آپ اپنے اندر اپنے آپ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں. آپ اور بابا دو نہیں، ایک ہی ہیں. آپ اپنے آپ سے پیار کریں. جتنے پیار سے جتنے خلوص سے اور جتنی بے غرضی سے اللہ کریم نے انسان کو بنایا ہے اور ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. ہم اس دنیا میں بعد میں آتے ہیں، اس دنیا کی رنگ رلیوں میں بعد میں کھو جاتے ہیں. اس نے پہلے سے ہماری ایک ایک ضرورت، ایک ایک چیز کا خیال کیا ہوتا ہے. ہماری آخری سانس تک کا ہر قسم کا رزق اس کا وعدہ ہے، لیکن ہمارے اندر اعتبار نہیں ہوتا. یہ اعتبار اور بے اعتباری کے درمیان جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جب ہم اللہ کو بھول کر اس دنیا کے پیچھے اور اس دنیا کی خوشیوں، مسرتوں اور چمک دمک کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا آپ بھی کھو دیتے ہیں اور یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، تب اللہ کا کوئی نہ کوئی بے نیاز بندہ، بے غرض بے لوث بندہ اس اللہ کے خاص کرم کی بدولت، اس اللہ کریم کی خاص رحمت اور کرم کی وجہ سے آپ سے زیادہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے اندر ہے. آج خود کو پیش کرو اس اللہ کے آگے، اس سونے منموہنے رحیم کریم رحمان علیم خبیر رب کے آگے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. آنکھیں کھول لو، 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 آنکھیں کھول لو. دمادم مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر. ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، 100 سال بعد آتی ہے اور روشنی آ گئی ہے. وہ کرن، وہ سورج جس کا صدیوں سے انتظار تھا. رب کریم کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو. یہ مظلوموں، طوائفوں، کنجریوں، گندے مندوں کا بابا یہی پیغام لے کے آیا اور آج تک یہ پیغام ہی اصل اللہ کی طرف سے وہ روشنی اور کرن ہے. آپ کے مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے والی یہ 3 بار اللہ اللہ اللہ، یہ وہ صدا ہے جس نے لاکھوں مردہ دلوں کو زندہ کیا.
آج بابا آپ کے دلوں میں دھڑک رہا ہے. بابا نے کچھ بھی نہیں دیا. بابا نے دنیا تو اسی گاؤں میں چھوڑ دی تھی. لاکھوں کروڑوں کی جائیداد بابا پیچھے چھوڑ گیا تھا, لیکن بابا کے پاس اللہ تھا. اللہ ہے, اللہ رہے گا. وہ اللہ ہی یہاں سے ملتا ہے. پوچھتے ہو یہاں کیا لینے آتے ہو؟ اللہ والے کے در سے اللہ نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کیا لینے آتے ہو؟ وہ اللہ لاہور, کراچی, کینیڈا, امریکہ, دبئی, انڈیا, بنگلہ دیش, دنیا کے ہر کونے سے جہاں سے بھی پکارو تو تمہاری سنتا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑتا, تم چھوڑتے ہو. بیٹا بابا میں بھی اس اللہ سے مانگتا ہوں, تم بھی اس اللہ سے مانگو. وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا. تمہاری جتنی خواہشات ہیں, ضروریات ہیں, جو تمہارے لیے بہتر ہیں, ماں ان کا بندوبست کرتی ہے. لیکن جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, ماں وہ کبھی بھی تمہیں نہیں دیتی. جس سے تمہیں نقصان پہنچے گا, تمہیں لاکھ وہ اچھا لگتا ہو, تم لاکھ اس کے لیے تڑپتے ہو, ماں وہ نہیں دیتی. انہی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم انسانوں سے درندے بن جاتے ہیں, اور درندوں کو بھی شرما دیتے ہیں. ایک دوسرے پہ جنگیں مسلط کرتے ہیں, سرحدیں بناتے ہیں, فرقے بناتے ہیں, ذات پات برادریاں بناتے ہیں, گروہ بندی کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ, وہ سب کا اللہ, وہ سب کو بنانے والا, ہندو, سکھ, عیسائی, مسلمان, سبھی کو بنانے والا. اپنی اپنی آنکھیں کھول کے رکھو. یہ دعا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. میرے ذمے ہے چونکہ یہی پیغام پہنچانا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کسی بھی مذہب سے, کسی بھی رنگ سے, کسی بھی نسل سے, کسی بھی طبقے سے, امیر سے لے کے غریب تک, طوائف سے لے کے حاجیوں تک, کنجروں سے لے کے سیدوں تک, جس کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے, دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے, نحوست ہے, بدبختی ہے, الجھن ہے, مصیبت ہے, جادو ہے, جن ہے, کالا ہے, پیلا ہے, وہ صرف اور صرف اس رحمان کے آگے پیش ہو جائے. سورہ رحمان کی بغیر ترجمے والی تلاوت قاری باسط مصری, شیخ عبد الباسط عبد الصمد مصری جو ہیں, ان کی آواز میں صبح دوپہر شام 7 دن توجہ اور یکسوئی سے آنکھیں بند کر کر, یکسو کا مطلب ہے ایک کی طرف دھیان کر کے, تو اپنے طرف دھیان کر لیجئے گا, اپنے سانسوں کی طرف کر لیجئے گا, بس اس کو سننا ہے. ترجمے والی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آپ کا دھیان لفظوں اور ترجمے کی طرف نہ ہو جائے, اس وقت آپ کا دھیان صرف اور صرف لفظوں کے مالک کے آگے ہو. جیسے ہم کئی بار کعبۃ اللہ جا کر بھی اپنی لسٹ نکال کر لسٹ پوری کرتے رہتے ہیں, کعبے والے کو نہیں دیکھتے ہیں, اس کو نہیں مانگتے ہیں, اس سے سب کچھ مانگتے ہیں, اس کو نہیں مانگتے ہیں, اتنی دور سے جا کے بھی اس کو نہیں ملتے ہیں. اپنی خواہشوں کو, اپنی خواہشوں کے بتوں کو سجا سنوار کے ساتھ ہی لے جاتے ہیں, اور وہاں بھی انہی کا رونا روتے رہتے ہیں. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں, یہ ہمیں بڑے پیار سے ہمارے ہی اللہ سے ہمیں ملواتے ہیں. اپنا اللہ تو نہیں دیتے یہ, لیکن ہمارا اللہ ہمارے حوالے, ہمارے اندر سے
ہماری اس سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ بابا نے کسی کو نہیں کہا کہ میرے ہاتھ چومو آ کے، یا میرے پاؤں میں بیٹھو، یا میری ہی بیعت کرو گے، یا مجھے مانو گے، نہیں۔ اس نے کہا میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، تم بھی اس کو مان لو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر کسی تفریق، بغیر کسی تقسیم کے نیک بد ظالم مظلوم کو ایک خاص وقت تک مہلت دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے، شاید پلٹ آئے۔ وہ رحمان جو موسیٰ علیہ السلام کو عصا تو دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان لفظوں میں کہہ رہا ہے موسیٰ فرعون بھی میرا بندہ ہے، وہ میرا ہی بندہ ہے۔ اس سے التفات سے بات کرنا۔ فرعون جو بچے ذبح کر رہا تھا 40-50 سال سے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے، کہہ رہا اس سے پیار سے بات کرنا، ممکن ہے کہ میری طرف آ جائے، ممکن ہے کہ لوٹ آئے، شاید سمجھ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے قبیلے کو وہ پچھلے 40-50 سال سے میل جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، اور رب کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس سے پیار سے بات کرو۔ اور سرکار دو عالم نے تو آخر میں پھر طائف سے لے کے فتح مکہ تک، اور ان کے شہزادوں نے پھر کربلا تک پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے دعا دی ہے۔ یہ ہے رحمانیت کا دنیا میں ترجمانی۔ تو رب نے رحیم پکار دیا انہیں، حالانکہ وہ خود رحیم۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ عفو و درگزر، یہ اثار اور قربانی آج نہیں ہے ہمارے میں۔ یہ ہے قرآن کا سبق کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے، عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف رسول کی، اور خدمت مخلوق کی۔ اور نبی سونے نے یہی پیغام دیا، اور بابا نے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ مخلوق کی خدمت سرکار کی طرح بے غرض، بے لوث ہو کے، نتیجے کی پرواہ تان و تشنیع سے بے خبر، بے لوث ہو کر اللہ کی خاطر کرتے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ دنیا نے تمہیں تانے دینے ہیں، ملامت دینی ہے، 100 بسم اللہ۔ یہ وہ پیغام ہے۔ سورہ رحمان کو صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے سننا، اور پھر بعد میں پانی پہلے ہی پاس رکھ لیں، آدھا گلاس پانی لینا، آنکھیں بند کرنی، اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اس اللہ کو پکارنا ہے، جتنے پیار سے پکار سکیں، اللہ اللہ اللہ، اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں۔ یہ وہ پیغام ہے جس کی بدولت آج ہزاروں لاکھوں دلوں میں اللہ دھڑک رہا ہے، اور وہ اس پیغام شفا کو بے غرضی اور بے لوثی سے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، انسانوں کے ذمے کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے، اس کی مرضی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہتے تھے کاکا بابا بحث نہیں کرنی، کسی سے بحث نہیں کرنی۔ تو کسی سے بحث نہیں کرنی، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، ایک منت ہے، ایک خدمت ہے۔ کوئی قبول کر لے 100 بسم اللہ، پسند آئے تو 100 بسم اللہ۔ اگر اس کے باوجود کسی کو پسند نہیں آئی تو ہماری ہی کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ رب کی آگے جو مخلوق کھڑی ہے، آگے جو انسان کھڑا ہے، اس میں کہاں خامی ہوگی؟ تو رب نے بنایا، ہم نے اس میں کیا خامی دیکھنی ہے؟ ہمارے میں ہی کوئی بتانے میں کمی رہ گئی ہوگی، کیونکہ سورہ رحمان میں تو کوئی خامی نہیں ہے، نہ سورہ رحمان بنانے والے میں ہے، کہیں سننے والے یا بتانے والے ہی کو کمی رہ گئی ہوگی۔ یہ وہ پیغام ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے لنگر لگ جائے گا، مجھے نہیں پتا، کامران صاحب، اقبال صاحب اس کی کر رہے ہوتے ہیں تیاری، کیونکہ میرا یہ ہے کہ مغرب سے پہلے ہم نکل بھی جائیں یہاں سے۔ آپ سب لوگ بہت دور دراز سے آئے ہو، ٹائم پہ پہنچے بھی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آپ کا اس حال میں اگر تھوڑی دیر صوفیانہ کلام کی محفل ہوگی، لیکن یہاں اب اللہ والی دعا تو ہو گئی ہے، سرکار کا، بابا کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن
ساتھیوں کے اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی جو بھی کیفیت بنی ہے، میں چاہوں گا کہ شہباز شاہ صاحب اگر 2 بول نعت کے پیار سے وہ پڑھ دیتے ہیں، ان کے پاس سوز ہے یا جو وہ کہنا چاہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کا سلام تو علی حق ہے، میرا بھی یہی ہے۔ میں پہلے مانتا نہیں تھا، اب میں نے مان لیا۔ میں نعت کے 1-2 مصرے آپ کو سناؤں گا، اپنی مرضی سے سناؤں گا۔ بابا جو ہوتا ہے، مرشد جو ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے، رب سے جدا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے فرمایا جو اپنے پیشوا کو اپنے رب سے جدا سمجھے وہ نہ کاکا ہے، نہ مرید ہے، نہ بیت ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ فاصلہ سمجھے، اگر فیصلہ نہیں کرتا تو ماں باپ تو پیدا کرتے ہیں، ان کی ڈپٹی ہے، وہ پیدا کرتے ہیں، لیکن آگے درس تو بابا دیتا ہے، آگے درس تو بابا دیتا ہے۔ اور کیسے درس دیتا ہے بابا؟ میں اپنی مرضی کی بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں اللہ کا نام سکھاتی ہے، بابا اللہ ملاتا ہے۔ ماں اللہ کا نام سکھاتی ہے، بابا اللہ ملاتا ہے۔ تو وہ سکھاتی ہے اس لیے کہ کوئی اللہ ملانے والا اس کو مل جائے۔ تو وہ کسی نے کہا ہے، آپ پتہ نہیں کس طرح وہ سنتے ہیں، میں کس طرح سنتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بابا جی کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں اکڑا ہوا بندہ ہوں، لیکن بات اپنی مرضی کی کرتا ہوں۔ میرے بابا سب در، میرے بابا سب در، میرے بابا سب در۔ جو بات میں نے کی تھی، مدانیاں ہائیو میرے ڈاڈیا ربا کنا جمیاں کنا نے لے جانیاں، ہائیو میرے سونیا ربا کنا جمیاں کنا نے لے جانیاں۔ چھولے او چھولے او میرے بابا تیرے محلوں وچوں لکھ رنگیا کبوتر بولے، کلیاں او کلیاں۔ مرید بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، مرشد باپ ہوتا ہے، رب ہوتا ہے۔ او کلیاں او ماوتیاں ملن لگیاں، چارے کندھاں نے چبارے دیاں ہلیاں۔ او میرا پیر مراداں ونڈدا، میرا پیر مراداں ونڈدا، او میرے ہاتھ کٹورا کھانڈدا، میرا پیر مراداں ونڈدا، شانہ والیا پیرا پیرا ہو پیرا۔ میرے اکیلے کا پیر نہیں، آپ بھی سارے کا، آپ بھی پیرا کہہ دیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی ڈاکٹری خراب نہیں ہوتی۔ او میرے ہاتھ کٹورا او کھانڈدا، اوے میرا پیر محبت ونڈدا، اوے شانہ والیا پیرا او پیرا ہو پیرا پیرا او پیرا۔ او میرے ہاتھ گری دیاں او ٹھوٹیاں، اوے میرا
ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾ ਓ ਪੀਰਾ ਹੋ ਪੀਰਾ 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 ਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਟੋਰਾ ਓ ਲੱਸੀ ਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਲੀਲਾ ਵੱਲ ਓ ਦੱਸੀ ਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਲੀਲਾ ਵੱਲ ਓ ਦੱਸੀ ਦਾ ਓਏ ਲਾਲਾ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾ ਪੀਰਾ ਹੋ महक किधर गई? ये है क्लास। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद वाला आलैहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। अमल की मेरे बसात क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, रहे सलामत तेरा चेहरा, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं
किसी का एहसान क्यों उठाए, जिधर भी जाऊं बस तू ही आए। तुम्हारे दर से ही लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी बाबा जी का जो पैगाम है दुआ का, बेगरज प्यार, मोहब्बत, बेलौस खिदमत। आप लोग उर्स पे जब आते हो तो सोचा करो कि पिछला पूरा साल आपने कितने लोगों में प्यार बांटा है बेगर्जी से। बाबा जी का ये पैगाम आपने कितने लोगों में आगे बांटा है। मैं ये नहीं कहता कि आप पीर बन जाएं और अपने काके काकियां बनाना शुरू कर दें या बाबा बन जाएं। बाबा एक ही हैं, एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहना है। वैसे वो हम सबको प्यार से कहते होते थे काका बाबा, डॉक्टर बाबा, सैयद बाबा, रज़ाला बाबा। बल्कि हारे को कहते थे ये मेरा मुर्शद है। काकियाँ तो सारी उनकी मुर्शद थी। शुरू में मैं समझता था कि वाकई बाबा जी की मुर्शद हैं, इतने मुर्शद हैं। और वो कहते थे मैंने प्यार काकी से ही सीखा है। माँ उनका मुर्शद, उनकी अपनी 4 बेटियां हैं। उनकी वालदा सैयद फरश शाह साहब और मंशा साहब की वालदा बाबा जी की वाइफ, उनकी कज़न भी थी। बहुत कम उनका जिक्र होता है। उनकी जो बाबा जी की ज़िंदगी में साथ है, खामोश खिदमत है, बग़ैर किसी शिकवे शिकायत के और बग़ैर किसी शोहरत के, किसी से कुछ लिए दिए बग़ैर उन्होंने भी बाबा जी की अपनी जो ड्यूटी थी वो निभाई। बाबा जी ने उनके साथ कैसी निभाई ये तो अल्लाह जानेगा, या उस दिन बीवियों ने सबसे पहले हिसाब लेना है और सबसे पहले बीवियों को जवाब देना। दूसरी बीवी उनकी जो भाटी वाली थी, जिनसे वालदा उनकी ने शादी कराई, बाबा जी ने मुझे बताया, उनसे तो मैं मिला हुआ हूँ, अम्मा जी भाटी वाले। उन्होंने भी बाबा जी के पीछे बहुत ज़्यादा, बाबा जी जब उस हालत में थे, जज्बी हालत में, वो कहते बाबा का तो पता नहीं होता था। किसी सड़क किनारे 3-3 दिन, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी दरबार पे पड़ा रहता था बेहोश, उल्टियाँ कर रहा है, कोई पता नहीं है। तो ये काकी मुझे ढूंढती लाती थी और मुझे बाद में जब होश आई तो मुझे समझ आई कि मेरी वालदा। ठीक है सर, जैसे आप। तो मैं बाबा जी के वो लफ्ज़ मुझे याद आ रहे हैं कि कहते हैं कि जो मेरी घर वाली वाइफ थी वो तो सैयदज़ादी थी और कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। तो मेरी माँ इतनी दूर तक देख रही थी, उन्हें पता था कि मेरी आंखें मूंदते साथ इसकी ड्यूटी लग जानी है। तो ये कहाँ सड़कों पे पता नहीं किधर किधर ये जाएगा, इसको तो अपनी होश नहीं होनी। तो ये जो शहर वाली काकी है ये इसको कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएगी, ये इसके पीछे जाएगी। जो नौकरी की खातिर इधर आ गई है
یہ جب اس کے بچوں کے سر پہ اگر یہ آج چادر دیتا ہے، اور بابا جی نے بھاٹی میں انہیں گھر خرید دیا اس وقت اماں جی کی زندگی میں، بخاری ہاؤس کی جو ویڈیو تختی آپ دیکھتے ہیں، اور بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ میری والدہ نے جو میرے سے ضد کر کے شادی کرائی تھی، بعد میں یہی بی بی کہیں نہ کہیں سے مجھے ڈھونڈ لاتی تھی، اٹھا لاتی تھی، نہلاتی دھلاتی، اور بابے نے ٹنکی میں پڑے رہنا، اور جس دن چند دن سکون کے گزرنے اور جس دن پھر وہ حالت ہونی یا کیفیت طاری ہونی، بابے نے کپڑے پھاڑ، کوئی ہوش نہیں، نہ جوتے کا، نہ کپڑے کا، نہ راستے کا، نہ منزل کا، اور بابے نے گھر سے کہیں چلے جانا، پھر بھی یہ بی بی کہیں نہ کہیں سے مجھے ڈھونڈ لاتی تھی۔ انہیں پیار سے قبضہ گروپ کہتے ہوتے تھے۔ ان کے بھی بیٹے ماشاءاللہ بابا جی نے جو بھی پڑھائے، ایک بیٹے آرمی میں کافی سینئر پوسٹ پہ گئے، دوسرے نیوی میں کافی سینئر پوسٹ پہ گئے، بیٹی کی شادی کرائی گریجویشن کرانے کے بعد پنڈی میں۔ لیکن جو گاؤں والا گھر تھا، اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کی خاموش قربانی، ان کے تو وہ والد تھے نا، ہم لوگ آج یہاں قبضہ کر کے کھڑے ہوئے ہمارے پاپا جی، لیکن ان کے تو وہ والد تھے، اور وہ چاروں بیٹیاں بھی باپ کا راہ تکتی ہوں گی۔ وہ بیوی جو ان بچیوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی اس گھر میں، بابا جی کے والد صاحب تو حیات تھے اور بڑے سخت ڈسپلینیرین تھے، بابا گلزار شاہ صاحب، وہ مینیج تو سارا کر رہے تھے، اور منشا بھائی اور فرد بھائی بھی بڑے ہو گئے اس دوران، اور سارا کاروبار اور زمین جائیداد تو سنبھال لی انہوں نے، لیکن وہ جو خاموشی، باپ کی خاموش ایک کمی تھی۔ لیکن جب میں نے اپنی زندگی میں بابا جی سے ملا اور پہلی بار منشا بھائی میرے گھر آئے، بابا جی میرے گھر پہلی بار آئے تھے، طبیعت خراب تھی، ہاسپٹل آئے تھے، وہاں سے میرے گھر آ گئے، اور اگلے دن منشا بھائی کا مجھے فون آیا، بلکہ مجھے بابا جی نے فون کرایا کہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کو فون کرو اور اس کو بتاؤ۔ تو میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ میرے والد صاحب کا خیال رکھ رہے ہیں، میں ابھی للہ سے نکل رہا ہوں، میں نہیں جانتا تھا للہ کہاں ہے کیا ہے، تو مجھے تو صبح میں پہنچوں گا، لیکن آپ، ظاہری بات ہے جو دنیا داری، انہوں نے تو یہی سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کو نہیں جانتا، پہلی بار بات ہو رہی ہے، جو بھی خرچہ ہو میرے والد صاحب کا، جو بھی آپ کو مناسب لگے وہ آپ بے دھڑک کرتے جائیں، میں آ کے تو سب کچھ پیمنٹ میں کروں گا۔ میں ہنسی جاؤں کہ جی یہ طبیعت ان کی ٹھیک ہے، میں گھر لے آیا ہوں، کہ نہیں، تو وہ ایک بیٹے کی حیثیت سے ان کی کیا جذبات ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے، یہ جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ بابا جی کی وہ دونوں بیویاں بھی بابا جی کے پاس ہی آگے چلے گئیں، بچے ہیں، اور ابھی بھی ہماری بدماشی کا شکار ہیں، ہماری قبضہ گیری، دیدہ دلیری، اور یہ بغیر کہے جو ہم نے بابا جی میں قبضہ جمایا ہوا ہے، میرا بابا، میں شاہ جی سے بھی سن رہے تھے، میرا بابا، میرے بابا، وہ ان سب لوگوں کے لیے آنکھیں بند کر کے دعا کریں، بابا جی کے گھر والوں کے لیے، بابا جی کی بیوی کے لیے، والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے، ان کی بیٹیوں کی دین دنیا میں کامیابی کے لیے، بیٹوں کی دین دنیا میں کامیابی کے لیے۔ وہ ویسے تو سادات ہیں، ان کے نانا دادا تو ہم جیسوں کے لیے دعا کر گئے ہوئے ہیں رو رو کے، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، لیکن بہرحال ہم بھی کیا دے سکتے ہیں، جو منگتا ہوتا ہے وہ دعا ہی دے سکتا ہے۔ تو آنکھیں بند کریں اور اپنے اللہ کے روبرو بابا جی کی زندگی کے ہر اس انسان، استاد، خدمتگار، ملازم، گھر والے، رشتہ دار، بہن بھائی، وہ سب لوگ جن کی قربانیوں، عظمتوں، جہد مسلسل اور جد و جہد کے بعد بابا بنا اور ہم جیسوں تک پہنچا۔ کئی بار کسی کا دیا ہوا دھکا بھی آپ کو بڑی منزلوں پہ لے جاتا ہے۔
کوئی آپ کو اپنی طرف سے تو غصے سے ٹھڈا مارتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ آپ کو 7 آسمانوں کی رفتوں تک اس کو ٹھڈا پہنچا دیتا ہے۔ رب کی شانیں نرالی ہیں، لیکن بابا جی کے گھر والے، پیار کرنے والے، آپ سب تو ہیں ہی ہیں، لیکن آج ان سب کے لیے خصوصی طور پہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ کہہ کے اللہ کریم سے کہیں کہ وہ ان سب کے دین دنیا میں کامیابیاں عطا کرے، خیر، برکت، فضل، کرم، رحم، برکت سے نوازے۔ اللہ اللہ اللہ، آنکھیں کھول لیں۔ مجھے بار بار کیو ٹی وی والے حاجی صاحب کا خیال آ رہا ہے، میں ملا تو نہیں، لیکن ان کا مائک میرے ہاتھ میں ہے اور ان کا پیغام میرے تک پہنچا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہنا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اس ملک کے لیے خیر کی دعا کر دیں۔ اتنی دیوانی مستانی بقول بابا جی کے مجذوب کاکیاں کھڑی ہیں، مجذوب تو ایک وہ تو کائنات ہلا دیتا ہے۔ تو آنکھیں بند کرو اور آج اس ملک کی خیر، برکت، رحم، کرم، فضل کے لیے اللہ کے آگے جھولیاں پھیلا دو، اپنے لیے ہی نہ مانگی جاؤ۔ آنکھیں بند کر لیں، دنیا جہان کے مظلوموں کی خاطر اور ظالموں کی خاطر بھی اللہ کریم کے آگے پیش ہو جائیں، دل میں اللہ سے کہیں کہ یا اللہ آج ہم تیری خاطر آج اپنے سارے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں یا کرتی ہیں، آج اس کو بھی معاف کر دو جس کا آپ نے سوچا تھا کہ میں نے کبھی معاف نہیں کرنا، چاہے کسی نے آپ کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا تھا، آپ کو بلی کیا تھا، مولیسٹ کیا تھا، ہریس کیا تھا، خصوصاً آپ کے ماں باپ، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، چچا تایا، ماموں خالہ، پھپھو، بہن بھائی، آپ کے سسرال، ننیال، دھدیال والے، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار، اور میں بھی بہت زیادہ بدتمیزی کر جاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کئیوں کے دل توڑ بیٹھا ہوں، کئیوں کے مان توڑے ہیں، کئیوں کو بدتمیزی سے جھڑک دیتا ہوں، کئیوں سے بو آتی ہے۔ آج اس اللہ کے آگے پیش ہو کے، آج گناہ گار بن کے، لیکن اللہ کو تحفے میں اپنے ملک کی خاطر اپنی دشمنیاں اللہ کو تحفے میں دے دو۔ نبی پاک کے پیچھے طائف میں کھڑے ہو جاؤ، چلو تمہیں جتنے بھی پتھر لگے ہیں، جتنا بھی خون بہا ہے، جتنے بھی تمہارے زخم ہیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یا کربلا میں کھڑے ہو جاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاکیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، بی بی سکینہ، بی بی زینب، بی بی شہر بانو کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ان سے بڑا ظلم تو نہیں ہو گیا تم لوگوں پہ۔ وہ مصائب یاد کرو جو اللہ والے ہم جیسوں کی خاطر جھیلتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہو چند ایسے لوگ ہیں جو اکیلے فرعونوں کے سامنے کھڑے ڈٹ گئے ہیں مظلوموں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی کو پیار نہیں ہوتا، ان سے پیار ہی پتھروں کو، جیلوں کو، سولیوں کو، سلیبوں کو، تلواروں کو، نیزوں کو پیار ہوتا ہے۔ یہ بابا کے الفاظ ہیں۔ ان کے نصیبے میں دنیا والوں کے پاس سوائے ملامت کے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا ان سے سب کچھ لے کے بھی، چوم چاٹ کے، کھٹ پیٹ کے بھی، آخر میں یہی کہتی ہے مزہ نہیں آیا۔ لیکن یہ پھر بھی بے غرضی اور بے لوثی سے ایک عجب شان سے دعا دیتے ہیں بھلا ہو،
یہ نیزے پہ بھی کہتے ہیں بھلا ہو، یہ طائف میں کھڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھلا ہو، جبرائیل علیہ السلام آ کر کہہ بھی رہے ہوں کہ یہ پہاڑ مار دوں، کہتے ہیں آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، ان کے بچے ڈر جائیں گے، میرے دشمنوں کے بچے ڈر جائیں گے، میرے ظالموں کے، میرے عدو کے بچے ڈر جائیں گے۔ نہیں، تو آج آپ بھی اس ظرف کا مظاہرہ کریں، آج اس کو دل سے معاف کریں، چاہے کوئی مر گیا ہوا ہے جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں یا زندہ ہیں، دور ہیں یا نزدیک ہیں، آج دل سے انہیں دعا دیں کہ یا اللہ ہم تیری ساری مخلوق کو، اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو تیری خاطر، تیرے حبیب کے صدقے، اپنے ملک کی خیر و برکت کے لیے، تیرے خاص رحم کرم فضل برکت مغفرت کے لیے ہم معاف کرتے ہیں، تو بھی معاف کر یا اللہ۔ میں نے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ اور اللہ کریم اگر ہم سے بھی ظلم ہوا ہے، ہم سے بھی کسی سے زیادتی ہو گئی ہے، ہم سے بھی کسی کا نقصان ہوا ہے دانستہ یا غیر دانستہ، تو اللہ جی ہماری نیکیاں دے کے اس بندے کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دیں، ہمیں رہائی لے دیں، کیونکہ آپ تو معاف کرتے ہیں، بندے معاف نہیں کرتے، تو اللہ جی ہماری نیکیاں دے کے ہمیں رہائی لے دیں، اور جتنی نیکیاں ہیں وہ بھی نبی پاک کو دے دیں، وہ اپنی امت پہ بانٹ لیں، انہیں گناہ گاروں کی بڑی فکر تھی، اب صرف گناہ بچے ہیں، لیکن شاید ابھی بھی کسی کی طرف ہمارا قرضہ رہتا ہو، یا اللہ اگر ہم نے کسی کا اتنا نقصان کیا ہے کہ ہماری نیکیاں دے کے بھی اس کی تلافی نہیں ہوتی، تو یا اللہ اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں لکھ دے، لیکن ہمیں بندوں سے رہائی دے دے، یہ بندے معاف نہیں کرتے، یا اللہ ہمیں بندوں سے اس دنیا میں جان چھڑا دے، ہمارے کھاتے میں ان کے گناہ لکھ دے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے لیے تیری رحمانیت اور تیرے نبی کی رحمت کی چادر کافی ہے، ہم شفیع المذنبین کے در پہ کھڑے ہیں، اپنے دل میں بہت پیار سے 3 بار جتنے گندے ہو، جتنے گناہ گار ہو، اپنے گناہوں سمیت، اپنے گناہوں میں لبڑے تڑبڑے، اپنے گناہ اس کی دربار میں لے کے پیش ہو جاؤ کہ میری تو یہ کرتوت ہے لیکن تو رحمان ہے، تو اس کو پیار سے پکاریں، اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں کھول لیں، آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے دل میں مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کے دربار میں پیش ہو جاؤ، اب اپنے دکھ لے کے پیش ہو جاؤ جو تم لوگ لے کے آئے ہو، اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ ابھی بھی تمہارا کام نہیں ہوا، سورہ رحمان سن کے بھی نہیں ہوا، کسی طرح بھی نہیں ہو رہا، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں ہی جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین بھی ہیں، وہ آپ کے دلوں میں ہی ہیں، ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیں، ان کے ہاتھ آپ کے سروں پر ہیں، ان کی گود میں اپنا سر رکھ دو پیار سے، احترام سے، ایسے ہی گندے مندے، کچھ نہیں کہنا، بس کچھ کر دو، صلی علی نبی صلی علی محمد 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 صلی علی شفیعنا صلی علی محمد محمد آنکھیں کھول لیں، سب لوگ آنکھیں
बंद करके बस प्यार से खड़े हो जाएं। आपके अंदर सिर्फ प्यार हो। मैं जो कह रहा हूं ये लफ्ज बाबा के हैं, अगर ये आपके ऊपर बीते ना तो फिर ये लफ्ज ही हैं। ये तन बीती है, हड बीती है। आंखें बंद करके अंदर अपने अल्लाह के रूबरू पेश हो, जो आपको कभी नहीं छोड़ता। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा। जब आप मां के पेट में थे, खुद से भी नाशना थे, वो वहां भी साथ होता है। आपकी आखिरी सांस तक जो उसने अपने मुकर्रर अंदाजे से लिखी होती है, ये उसका हुक्म है। अगर आप समझें तो आप होते ही नहीं हैं। ये जिस्म तो मिट्टी का है। अभी मर जाऊं तो आप में से किसी ने नहीं कहना ये डॉक्टर जावेद है। आपने कहना है मैयत उठा लें, मैयत दफना दें, मैयत नहला दें, मैयत आ गई है, मैयत ले गए हैं। किसी ने नहीं कहना ये डॉक्टर जावेद है, सब ने कहना ये मैयत है। तो ये तो अंदर वाले के कपड़े हैं, मट्टी के कपड़े, वो लिबास जो वो तब्दील करता है और मुंतकिल हो जाता है एक नए लिबास में। वो यहां से किसी और जहान में आया, किसी और जहान से। इस जहान में ये कपड़े हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, जिसको हम और आप लोग अपनी मैं समझ रहे हैं। ये मट्टी तो हमारी नहीं है, ये तो लिबास है। जैसे आपके घर में अलमारी में कई जोड़े लटके हुए होंगे, उनमें से एक जोड़ा पहन आए हैं। इसी तरह ये रब ने मट्टी का लिबास पहनाया है। तो अभी मर जाएंगे तो ये तो मट्टी का बुत है, ये तो आप नहीं है। सब कहेंगे मैयत है। तो फिर आप कहां हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे से अपने आप को मिलवाएं, मैंने आपसे मिलना है, तो आप कौन है? अंदर तो रूह है। रूह अल्लाह का हुक्म है, वो तो अल्लाह की है। जिस्म मिट्टी का है। आप कहां हैं? ये जो इतना दुनिया में मैं ट्रंप भी करते हैं, इन्हें यही नहीं पता ये है भी नहीं है। ये डॉक्टर जावेद अपने आप को, अगर इस जिस्म को डॉक्टर जावेद समझता है, तो ये मट्टी तो इंसान नहीं है और रूह अल्लाह की है। तो ना जिस्म ना रूह, तो फिर आप क्या हैं? तो अपनी पहचान ही नहीं है तो अल्लाह की पहचान कैसे होगी? तो आंखें बंद करें और अपने आप को पहचानें। आज अपने आप के सामने खुद को पेश कर दें। चाहे जितने मर्जी गंदे मंदे गुनाहगार जैसे भी हो, उसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। गुनाहों की दलदल में भी थे, जुल्म की इंतहा भी कर रहे थे, उसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी क्या पहचान करें जब अपनी पहचान नहीं है? तो आंखें बंद करके, दिल को साफ करके सिर्फ अपनी सांसों में झांक लो या दिल की धड़कनों में झांको। महसूस करो एक एहसास। हम कहते तो हैं कि अल्लाह है, लेकिन उससे मिलते नहीं हैं, उसको महसूस नहीं करते। वो एहसास की जुबान में बात करता है। आज अपने लू लू में उसको महसूस करो। देखो अल्लाह है। दर्द का नाम है अल्लाह, एहसास का। और अपने सारे गुनाहों समेत आज देखते हैं कि क्या वो गुनाहगारों को जवाब देता है। अपना बड़े से बड़ा कोई गुनाह याद करो जिस पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। आज तक हमारा पर्दा है, सोच के भी अकेले में रूह कांप जाती है कि शुक्र है किसी ने देखा नहीं था, कोई वीडियो नहीं बनी, कोई आ नहीं गया था, मेरे बच्चों को ना पता चल जाए, मेरी माँ को, बहन को, बाप को ना पता चल जाए, जमाने को ना पता चल जाए।
लेकिन उस सोने को पता है। वो गुनाह लेके अल्लाह के आगे पेश हो जाओ और देखो वो रहमान रब तुम्हारी सुनता है। उसी गुनाह समेत उसको पुकारो अपने दिल में, जितने प्यार से पुकार सकते हो। अपने दिल में प्यार से 3 बार उसको पुकारो उसके ज़ाती नाम से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो दुआ मांगनी है मांगते जाओ। अल्लाह, आंखें खोल। वहां आवाज जा रही, जो काकियां भी लंगर वहां कर रही हैं, वो लंगर करने के बाद वहां हॉल में रहें, दरबार पे नहीं आना। वहां पर जहां कुर्सियां लगी होंगी, स्टेज है जहां पे, वहां पर फिर बैठते जाओ आप लोग। इधर दरबार में अभी मर्द हजरात हैं, फिर उधर लंगर होगा इनका भी, और फिर छोटी सी महफिल है जो कवाली नात कलाम जो भी पढ़ेंगे या बाबा जी की बारे में बात। बाबा जी के पुराने लोग जो भी आए हुए हैं, मैंने यहाँ 2, 3, 4 पुराने चेहरे देखे हैं जो बाबा जी के साथ उन गलियों में भी थे और बाद में भी थे। उनमें से अगर कोई सामने आके बात करना चाहेगा तो उनकी बात सुनेंगे। जो कोई बाबा की याद जिसके पास है, ऐसा अमल जिसने उस शख्स की ज़िंदगी में यू टर्न ले आया और उसी याद में वो आज यहाँ इस मेले में मेल के लिए हाजिर हुआ है। मेला मिल जाने का नाम है, उस मेल मिलाप का नाम है। तो काकियां इधर नहीं आए, उधर ही जाना है उन्होंने। लंगर के बाद उधर पंडाल में बैठे। आप सब लोग मर्द हजरात सारे अंदर आ गए। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि इतने बाहर खड़े थे। माशाल्लाह, ये तो बड़ी कुर्बानी आप लोगों ने शुरू में दी है। डिसिप्लिन सब कहते हैं, पागलों में डिसिप्लिन नहीं है। तो बाबा जी के दौर में भी बाबा जी को ताने लोग मारते थे कि ये आपके साथ ये कल के बच्चे फिरते हैं, आपको तो ये लौंडे शौंडे ही मानते हैं और ये बदतमीज हैं, इन्हें तो आपके दर्जे का पता नहीं है। बड़े बड़े पीरान जो थे वो चिढ़ जाते थे कई बार कि ठीक है अल्लाह ने आपको नवाजा है, लेकिन आपने टके सेर लगा दिया है, ये क्या तरीका है, इनको चिल्ले कटवाएं, ये आप इनको जुर्रत कैसे है कि ये आप तक आ जाते हैं। बाबा जी ने हंस के कहना, इश्क होता ही गुस्ताख है, मैं क्या करूं। और वो जिस मर्जी की शिकायत लगनी कि ये देखें ये आपका मुरीद आपके सामने बैठा सिगरेट पी रहा है, मेरे मुरीदों की जुर्रत नहीं कि ये ऐसे करें। बाबा जी ने उस काके को प्यार से देखना और कहना, इश्क होता ही गुस्ताख है। यही जवाब उनका हमेशा होता था। उस पे कई समझदार लोग गुस्सा भी खाते थे कि आप तो उल्टा उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। तो बाबा जी ने कहना, बस मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे हिस्से में यही आए, ठीक है। और इन गंदों मंदों, इन पागलों दीवानों के साथ बाबा जी ने ज़िंदगी गुजारी इस दुनिया में। और आज मेरे जैसे कई जो हैं वो बड़े डिसेंट और मुदब्बर, बड़ी बात करने वाले, वाह जी वाह, बात करने का तमीज़ का ना तब था ना अब है। हाँ, एक बात आती है वही करते रहते हैं, बाबा 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 बाबा। आखिर कुछ तो दे गया है जो आप सब इधर इकट्ठे हुए हैं।
جانے کون سا شہد ہے، کون سی مٹھائی ہے جس پہ مکھیوں کی طرح سب اکٹھے ہوئے ہیں اور نہ کسی کی سنتے ہو نہ مانتے ہو. اللہ آپ سب کی تمنائیں پوری کریں. مدتوں بعد مجھے فواد بخاری صاحب نظر آ گئے ہیں اپنے قریب، لگتا ہے جرمنی سے پھر واپس آ گئے ہیں، بیگ ڈالا ہوا ہے. بولتے بہت خوبصورت ہیں، جو زبان بھی بولے. تو چند الفاظ، کہاں غائب تھے اور کیا لے کے آئے ہیں؟ وہ آپ سے یاد ہوگا دعا لی تھی جو پروجیکٹ کے لیے قرآن کے قرآن، بس صحراؤں میں فصلیں اگا رہے ہیں، اسی میں وہی دیکھ بدل گئے جی. تو بس وہ جو اپنے آپ سے اپنی راہ سے خود اٹھنے کا ہی سفر ہے، اور اس طرح کا ہی سفر ہے کہ جیسے پانی میں سر ڈالا ہو، سانس بند ہو، جب مرنے لگیں تو سر باہر نکال لیا جائے. تو اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو معاف کر دیں، اپنی طلب کو اس کے گرد سپرد کر دیں، مطلوب اور محبوب کو پکڑنے کی بجائے اپنے دل کو اس کا گھر بنا لیں کہ وہ وہاں پہ جب اس کا جی کرے تو سما سکے. تو بس اسی چیز کا سفر رہا ہے. اور اب خوراک کے بحران کے لیے جو ہم کر رہے تھے کوششیں، بس اسی میں لگے رہے. آپ کی دعائیں، آپ یاد ہے آخری سال یہ بات ہوئی تھی، تو بس صحراؤں میں ہے اور آپ کی دعاؤں سے آگے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. فواد شاہ صاحب جو ہیں لاہور UET سے انجینئر بنے، پھر PhD کرنے جرمنی چلے گئے. وہاں انہوں نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں PhD کی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی، لیکن پاکستان آ گئے. اور میں فون پہ ان سے کہتا ہوتا تھا، فیس بک سے بس رابطہ تھا کہ پاکستان آ جاؤ، اور یہ کہتے تھے کبھی نہیں آؤں گا. اور اپنا ہی ان کا غم تھا، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا. لیکن فیس بک پہ ان کی تحریر جو تھی وہ مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں ان سے رابطہ کروں. اور یہ میرے سے میرا خیال ہے چڑھتے بھی ہوں گے کہ یہ چچڑ کیا میرے پیچھے پڑ گیا، یہ کون ہے. اور پاکستان ایک بار پھر یہ تھوڑی دیر کے لیے آئے بھی، بابا بلا نے کھینچ لیا انہیں، اور یہ وہاں سے ہو کے پھر چلے گئے. فون پہ کہتے رہے میں نے ملنے آنا ہے، پھر چلے گئے. لیکن پھر یہ آ گئے اور اب ادھر بھی ہو کے رہ گئے. مجھے نہیں پتا کیا کرتے پھر رہے ہیں، میں نے کبھی بات نہیں پوچھی. ہو سکتا ہے گلہ ہی رکھتے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بلا کے کہیں کا نہیں چھوڑا. سارا یہ چین و عرب ہمارا، ٹھیک ہے جی. تو صحراؤں میں فصلیں اگا رہے ہیں. یہ میں نے نہیں، انہیں کسی اور نے خواب میں بہت پہلے دکھایا تھا، اور یہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں میں کیا دیکھتا ہوں. میں نے کہا اپنے وقت پہ پتہ چلے گا، آپ آ جائیں. تو آج وہ لفظ میں نے ان سے سنے ہیں کہ اسی کام نکلے ہوئے ہیں جو اللہ کو منظور. بابا جی کے لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودے، کاکے کاکیاں، یہ دنیا میں پیار، محبت، بے غرضی، بے لوسی کا پیغام زبانی بھی دیتے ہیں، کلامی بھی دیتے ہیں. اور جتنا اللہ انہیں ظرف دیتا ہے یہ اپنے عمل سے بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ کئی بار مجھے گلے شکوے شکایتیں ملتی ہیں کہ یہ فلاں تو آپ کا بڑا کاکا ہے، بڑی کاکی ہے، اس نے اپنے گھر میں یہ فساد کر دیا ہے، اس نے وہ کر دیا ہے، میرے ساتھ یہ کر دیا ہے. سب سننا پڑتا ہے، لیکن مجھے نا امیدی نہیں ہوتی. اور اللہ پھر دکھاتا ہے کہ آخر کار وہ دونوں آپس میں پھر پیار سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا دوبارہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. شیطان ہم سب میں ڈالتا ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان فساد پیدا کرے. اور انسانوں میں ہی آ کے وہ انسان ہی ہوتے ہیں جو دنیا کو شو کرتے ہیں کہ ہم امن پھیلا رہے ہیں، ہم تو دنیا میں فساد ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سجدہ شبیری کی ڈیوٹی رب نے جن سے لینی ہے انہی سے لیتا ہے. کہنے کو نعرہ تکبیر کا نعرہ شمر بھی بلند کر رہا تھا، اور نماز بھی پڑھ رہا تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، ماتھے پہ محراب بھی تھی،
نماز میں درود بھی پڑھتا تھا لیکن لعین، بدبخت اور مردود ٹھہرا. اپنے اپنے اندر کے شمر مار کے، فرعون مار کے، اپنے اندر کے نمرود مار کے دیکھو کہیں یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین. یہی بابا جی کے سسٹم کی خوبصورتی ہے. یہاں سب انسان ہوتے ہیں. کوئی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، نیک، بد، مسلمان، کافر نہیں ہوتا. سب انسان ہوتے ہیں. لیکن کیا کریں، انسانیت ختم ہی لبیک یا حسین پہ ہوتی ہے. یہ نعرے مارنے آسان ہے اور حر بننا، آج کے دور کا حر بننا بہت مشکل ہے. اس زمانے میں تو مولا حسین کے پاس ایک حر پہنچے، وہ 72 ساتھی. آج کے دور میں سجدہ شبیری اول تو کسی کی جرت نہیں، اور کوئی کر جائے وہی ہے جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، کیونکہ پیچھے کوئی نہیں ہو. اس دنیا سے امید نہ لگایا کریں. اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے مولا علی کی طرح خیبر کی طرف چل پڑا کریں. آج بھی خیبر فتح کرنا ہے تو وصف علی پیدا کرنا پڑے گا. وصف علی عشق مصطفیٰ کا، اور عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام ہے. کوئی ایک وصف اپنا لے، کوئی ایک وصف، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہم گزارا کر سکتے. کوئی وصف اپنا لے، معاف کر دینے کا، دانت شہید کرا کے سیف اللہ بنا دینے کا. مین بابا جی کا جو مشن ہے، جو میسج ہے، اگر ہم سب اس کی طرف نظر کریں، ایک دن بیٹھ کے سوچیں کہ اس شخص نے کس ظرف کے ساتھ، کس عزم کے ساتھ مسلسل استقامت سے اپنے اس خواب کو، اپنے اس عزم کو پائے تکمیل تک پہنچایا، کہ انہوں نے دکھی، تڑپتی، بلکتی انسانیت کو وہاں سے ان گناہ کے گٹروں سے جا کے نکال کے، اور جیتے جاگتے انسان ہونے کا ان کو احساس نہ صرف دلایا بلکہ زمانے سے منوایا، اور زمانے کو، ان سب دھتکارے ہوئے انسانوں کو، ان گناہوں میں لتھڑے پتھڑے میرے جیسے بدبخت اور نادان بے خبروں کو باخبر کیا کہ پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے. وہ تیرا بھی اتنا ہی رب ہے جتنا میرا رب ہے. وہ تیرے سے بہت پیار کرتا ہے. تم کیوں نہیں سوچتا، تو کیوں نہیں سوچتی؟ بندے نے کہنا کیا آپ اتنے پیارے کیوں ہیں؟ کاکا بابا آپ اتنے پیارے کیوں ہیں؟ کاکی سونی تو اتنی پیاری کیوں ہے؟ بندے نے آگے سے سوچنا شروع کر دینا، میرے گھر والے میری شکل دیکھنے پہ روادار نہیں، مجھے نشئی کہتے ہیں اور میں ہوں، یا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں،
دھتکارا ہوا ہوں. یہ کہی جا رہے ہیں تم اتنے پیارے ہو. میں کہاں سے پیارا ہو گیا؟ لیکن اس شخص کو یہ الفاظ ایسا جادو کرتے تھے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو. کاکا بابا اپنے آپ کو پہچانو. پریشان ہو کے ہم جیسے میں کہتا ہوں سمجھدار قسم کے اپنے آپ کو عقل مند افلاطون سمجھنے والے پریشان ہو جاتے تھے کہ اپنے آپ کو کیا پہچانوں، کیا مطلب ہے. مجھے پتا تو ہے میں ہوں، لیکن یہ پہچان کا سفر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے عین مطابق تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. جب تک آپ کے پاس اپنی پہچان نہیں ہوتی آپ نے اللہ کو کیا پہچاننا ہے؟ کسی نے پوچھا بابا جی آپ سے 2 سال ہو گئے ہیں یہی سنتی ہوں، جب آتی ہوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں چلو آج رات سونے سے پہلے اپنی کوئی ایک خامی، کوئی ایک غلط عادت جو تمہیں خود بھی لگتا ہے کہ یہ میری عادت اچھی نہیں ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ عادت جو تم خود مانتے ہو کہ یہ میری عادت اچھی نہیں ہے، وہ ایک عادت اللہ کی خاطر تحفے میں چھوڑ دو. کوشش کرو کہ اس عادت کو دوبارہ نہ دہراؤ. اور یہی اپنے آپ سے پیار ہے. اپنے آپ سے میک اپ کرتے ہو نا، اپنا منہ شوں دھوتے ہو نا، اپنے آپ کو پیارا بناتے ہو نا، تو اپنی وہ ایک غلط عادت اللہ کی خاطر چھوڑ دو. میری نہیں، اللہ کی خاطر چھوڑو، پھر دیکھو وہ تمہیں کیا نوازتا ہے. اور یہ یاد رکھنا، جلدی نہ گھبرانا، دوبارہ ہو بھی جاتی ہے لیکن تم کوشش جاری رکھنا. جس دن اس عادت پہ قابو پا جاؤ گے سامنے خدا کھڑا ہوگا. اتنی سی بات پہ وہ تمہیں آ ملے گا. جس دن اپنی اس عادت پہ قابو پا جاؤ گے تم اپنے آپ تک پہنچ جاؤ گے، اور جب اپنے آپ تک پہنچ جاؤ گے تو سامنے خدا بھی کھڑا ہوگا. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میں ہوں اور یہ اللہ ہے. مولا علی کی یہ بات مجھے پھر سمجھ آئی کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا. بچپن میں یہ سنتا تھا تو سوچتا تھا مولا علی کا ارادہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے، مولا علی کا ارادہ تو نہیں ٹوٹ سکتا. کیا مطلب ہے؟ وہ کون سا کوئی گندا ارادہ کرتے ہوں گے، وہ تو اچھے کام کا ارادہ کرتے ہوں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ان کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہو؟ بابا جی سے کہا تو کہتے ہیں اپنے وقت پہ سمجھ آئے گی. اور وہ کہنے لگے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں. ہم سب بھی یہ کرتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں روز کا کام ہے. اور اگر کامیاب ہو جاؤں تو خوش ہوتا ہوں، ہم سب بھی خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، وہ بھی ہم کرتے ہیں. لیکن مولا علی کس بات کا شکر ادا کرتے ہیں، کس بات پہ اللہ میاں کو شکریہ کہتے ہیں، وہ بات ذرا فرق تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ شکریہ، تو نے اپنی مرضی کا کام میرے سے لے لیا ہے، مجھے اس قابل سمجھا ہے. ارادہ تو یہ تیرا تھا اسی لیے ہو کے رہا، یہ میرا نہیں تھا، یہ تیرا تھا. اور تو نے تو یہ کر کے ہی چھوڑنا تھا، لیکن تو نے مجھے یہ سعادت دے دی، نام میرا لکھا جا رہا ہے کہ علی نے یہ کر دیا. یا اللہ شکریہ، تو نے اپنے ارادے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے چنا. لیکن یہ آدھی بات ہے. کہتے ہیں جب میں ارادہ کرتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں، انسان کے ذمے کوشش ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ذمے اس دنیا میں کوشش ہی ہے. تو جب میں پوری کوشش کرتا ہوں اور ناکام ہو جاتا ہوں، جیسے آپ میں سے کئیوں نے محنت کی ہوگی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بڑا اچھا ارادہ ہے، کچھ کامیاب ہو گئے، خوش ہو گئے، لیکن شکریہ یہ کرنا تھا کہ اللہ میاں شکریہ تو نے اپنی مرضی کا کام میرے سے لیا. لیکن کئی 1 نمبر سے رہ گئے، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، فلاں نے رشوت دی ہے، فلاں نے نظر لگا دی ہے، فلاں نے جن چھوڑے ہیں میرے، فلاں کے تعویذ ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں جب میں ناکام ہوتا ہوں، تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ناکامی پہ. ہم تو روتے دھوتے رہتے ہیں، کئی دن کئی سال اللہ کو معاف نہیں کرتے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ تیری مہربانی ہے
تو نے مجھے اپنی مرضی کے خلاف جانے سے روک لیا ہے. ارادہ تو میرا اپنی طرف سے نیک تھا, لیکن یہ تیری مرضی نہیں تھی تو مجھے نہیں چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تیری مرضی ہو اور پوری نہ ہو. یہ میری مرضی تھی تو رہ گئی ہے, تیری مرضی تھی تو ہو کے رہتی. یہی اپنی پہچان ہے اور یہی اپنے آپ سے پیار ہے. تو اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ سے پیار کریں, اور اگلے سال ہم میں سے جانے کون کون ہوگا اور کون کون آئے گا اور کس کس کو بابا جی کو سلوٹ مارنے کا موقع ملے گا. اس وقت تک بے غرضی اور بے لوسی سے, اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینا, مخلوق خدا کو یہ پیغام شفا بانٹتے رہیں. لوگوں کو سورہ رحمان سننے کا 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینے کا طریقہ بتاتے رہیں. یہ نہ دیکھیں وہ گناہ گار ہے, نیک ہے, حاجی ہے, مسلمان ہے, نہیں ہے, کوئی بھی ہے. جیسے ڈاکٹر سب کو دوائی دیتا ہے, یہ دوائی آپ بانٹتے رہیں. کوئی تبلیغ نہیں ہے, کوئی جتھا نہیں بنانا, نہیں. جو کامیاب ہو جائے, جس کی دعا ہو جائے, اسے کہ بھائی اس کی فیس یہ ہے, تم آگے بتاتے جاؤ. بابا جی کا یہی مشن تھا. کسی نے کہا کہ آپ بیعت لیا کریں, انہوں نے کہا نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں, میں کیوں کسی کو باؤنڈ کروں. کہ نہیں آپ اس کو ایسے ہی بانٹی جا رہے ہیں, کہتے ہیں مجھے ایسے ہی ملا ہے. تو جس طرح انہوں نے بے غرضی اور بے لوسی سے ہم جیسوں کو اتنا پیار دیا, کہ اب ہم بھی آگے کوشش کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے. یہ یاد رکھنا, 1000 بندے کو دعا کراؤ گے, 1000 کا کام ہو جائے گا. آگے بتانے والا صرف ایک ہوگا. اس ایک کی قدر کیا کرنا اور اس کو تھوڑا گائیڈ کر دینا, حوصلہ دے دینا کہ لگے رہو. اصل چیز استقامت ہے, اصل چیز قائم رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور کرنا اللہ کے لیے ہے. آگے وہ دیکھے نہ دیکھے, نہ جنت کا لالچ, نہ دوزخ کا ڈر, نہ دنیا کی کامیابی. بلکہ دنیا کے پیچھے نہ جایا کریں. دنیا کے پیچھے جائیں گے تو یہ جوگر پہن کے آگے بھاگے گی, یہ میں بتا دوں. آپ دنیا کے پیچھے نہیں, آپ اللہ کے پیچھے جائیں. یقین مانے دنیا جوگر پہن کے پیچھے آئے گی. لیکن اللہ کے پیچھے جانے کا مطلب بس یہی نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لی, نہیں. اس کے طریقے سے اپنے گھر والوں کا خیال کرنا, سب سے پہلے اپنا خیال کرنا. ہمارے پہ سب سے بڑا حق ہمارا ہوتا ہے. یہ پیسہ, دولت, شہرت, عزت, یہ سب دنیا میں رہ جاتی ہے. اس کے بعد وہی پیسہ اپنے ماں باپ پہ, اپنے بیوی بچوں پہ خرچنا خوشی سے, ان سے کہے بغیر. اس کا بہت زیادہ 5 گنا اجر ملتا ہے اس کا, یوں سمجھ لیں. اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے بعد آپ انہیں خوش رکھیں. ان کا 100 بنتا ہے, انہیں 200 دیں. آپ دیکھیں آپ کے پاس 1000 آئے گا, نہ آئے گا تو مجھے پکڑ لیجئے گا. لیکن یہ استقامت سے کرنا ہے. 1 مہینے بعد یہ آگے نا میرے نصاب شروع کر دے, اللہ بڑا چلا گیا, یہ میں بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ کرتے رہنا ہے. آپ کر کے دیکھیں, اور کبھی کسی کو اپنے سے نیچا نہ جانیں. اگر وہ بھی آپ کے ساتھ تیر رہا ہے یا کہتا ہے مل کے دونوں کرتے ہیں, تو مل کے دونوں کر لیں. لیکن اپنے اللہ کی خاطر, اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں میں, بہن بھائیوں میں, عزیز و اقارب میں, ددیال ننیال سسرال میں, ہمسایوں میں آپ پیار بانٹ کے دیکھ لیں. آپ کو کسی بابے, کسی پیر, کسی وزیر کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہی کے ساتھ آپ لڑیں گے, انہی کے ساتھ آپ کی بدبختیاں ہوں گی. آپ عدالتوں میں, سڑکوں پہ, دکانوں پہ ذلیل ہوتے نظر آئے. یہ میں آپ کو دکھایا. میں نے 20 سالوں میں, مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ دعا کرا دیں. یہی آنکھیں بند کراتے ہیں, ساری کرتے ہیں. لیکن میں اس بندے کو یہی کہتا ہوں کہ تو اللہ کی خاطر یہ فلانا کام چھوڑ دینا. نبی پاک نہیں کہتے ہوتے تھے چل اپنی فیوریٹ کھانا ہی چھوڑ دے, ٹھیک ہے, معاف کر دے. آپ اس کے ساتھ ڈیلنگ کر کے تو دیکھیں اللہ کے ساتھ. آپ کو ادھر ہی 70 گنا نہ ملا تو مجھے پکڑ لینا. آپ کے میرا یہی پیغام ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اب پتہ نہیں کاکوں کے لنگر کی باری آئی ہے کہ نہیں. کیوں جی مینجمنٹ پتہ کر لیں کہ کاکیوں نے لنگر کر لیا تو کاکے بھی لنگر کر لیں. سب چلے گئے یہاں سے. پکڑیے
میں نے آپ سے سلام لیا ہے. آپ بھی دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں, باہر بھی سلام ہو گئے جب آئے ہی تھے. میں یہاں بھی مل لیتا ہوں, تو آپ کو پتہ نہیں بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. یہ تار لگائیے, یہ تار لگائیے. ہاں جی, وہ کہاں گیا شاپ پہ؟ باقیوں آپ بھی لنگر کر لو, میرا خیال آپ کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے. آ جاتا ہے تو وہ کیمرے کو کور کر دیتا ہے. اس مائک کی نا تار چھوٹی ہے.